بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے مسجدوں کا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے کچھ احادیث بیان کر رہے ہیں، جس میں آج حدیث نمبر 450 ہم نے پڑھنی ہے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب من بنا مسجداً، جس شخص نے مسجد بنائی اس شخص کا اجر کیا ہے۔ تو اس میں جو حدیث ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یقول عند قول الناس فیہ حین بنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انکم اکثرتم وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا قال بکیر حسبت انہ قال یبتغی به وجہ اللہ بن اللہ له مثلہ فی الجنہ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کی تعمیر ان کے دور میں ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اس وقت اس کو تعمیر کیا گیا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ تو اب سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بالکل سادی مسجد تھی، اور اس کی جو چھت تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں اور لکڑیاں اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر اس کو بنایا گیا تھا، اور جب بارش ہوتی تھی تو پانی اندر آ جاتا تھا بارش کا۔ دھوپ اور جو گرمی تھی اس کی گرمائش بھی زمین پر جو ہے وہ گرمیوں میں محسوس ہوتی تھی، اس لیے صحابہ کرام کئی دفعہ کپڑے رکھ کر اپنے جو پگڑیاں ہوتی تھی اس کو رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو مسجد کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اس کی جو دیواریں تھیں وہ کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد کی توسیع ہوئی تو اس وقت بھی مسجد نبوی کو جو ایسی حالت پر رکھا گیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی کو بنایا گیا تو انہوں نے اس کو بہت اچھا، اور اس پہ جو اینٹیں تھی وہ خاص رنگی ہوئی اینٹیں اور اس پہ چونا ہوا تھا اور کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اس طرح کی کچھ اینٹیں بنا کر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بنایا۔ تو لوگوں نے اب اعتراض کرنا شروع کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور بہت زیادہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد ایسی تھی تو اب آپ اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے میں تبدیلیاں جو ہے وہ جان بوجھ کر، مطلب میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوا ہے جو آگے انہوں نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ انکم اکثرتم، تم نے بہت زیادہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، وانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو میں نے سنا ہے، فرما رہے تھے من بنا مسجداً، جس نے مسجد بنائی یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ اس مسجد کو بناتے ہوئے اللہ کی رضا تلاش کر رہا تھا، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو یہ جو اسی کی مثل والے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کا گھر جتنا اچھا بناؤں گا، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے میں کوشش کر کے اس کو اتنا ہی خوبصورت اور بہترین بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثل میرے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب اس میں مثل اسی کی مثل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں بنا رہے ہیں ویسا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جنتیں جو ہیں اس کی تو مثال دی نہیں جا سکتی، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے کبھی اس کو سنا ہے۔ تو اس کی جو مثل ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اخلاص ہے، اس میں جو اس کا جو محنت ہے وہ جس قدر وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر اس محنت کو قبول کر کے اس کے لیے اس کی محنت کے مطابق جو ہے وہ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کو بیان کرتے ہوئے وہ مسجد کو اچھا بناتے ہیں۔ تو مسجد جو ہے اس کو بنانا، اس کو آباد کرنا نمازیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ جو خیر کے کام ہے نا ان میں افضل ترین کام ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجد بناتے ہوئے اس پر اتنا خرچہ کر دیں کہ جو افراد ہیں آس پاس کے محلے والے، یا جو وہاں پر لوگ نماز پڑھنے والے ہیں یا نماز پڑھانے والے لوگ ہیں، یا جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اور ہم سارا پیسہ مسجد میں لگا دیں اور عمارت بنا کر اس کو کھڑا کر دیں۔ مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اس کو خوبصورت بنائیں، لیکن ایسی نہ ہو کہ مسجد کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے، مسجد
کو دیکھ کر انسان کو جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف اس کا ذہن چلا جائے اور انسان کے دل میں جو اخلاص ہے وہ ختم ہو جائے اور بلڈنگیں اور عمارتیں ایک دوسرے سے بڑی بنانے کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے. بھائی اس نے فلاں نے مسجد اس طرح بنائی ہے، میں اس طرح بنا لیتا ہوں، اس نے اس طرح بنائی ہے، میں اس سے بڑی بناؤں گا، میں اس سے زیادہ خرچہ کروں گا. تو یہ چیز اخلاص کے منافی ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کی ایسی ہے تو میں نے ایسی بنانی. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مسجد سادی ہو، اچھی ہو، خوبصورت ہو اور اس میں ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوں. سردیوں میں جو ہے وہ ہیٹر موجود ہو، گرمیوں میں اے سی موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آج کل کی ضرورت ہیں تو یہ ہونی چاہیے مسجد میں، لیکن اس کو اس قدر زیادہ نہ کر دیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ یا جو مسجد کے تعمیر کرنے والے ہیں ان کے دل میں فخر آ جائے کہیں نہ کہیں. مسجد بنانا جو ہے اس کے بارے میں کچھ حدیثیں میں آپ کو مزید بیان کر دیتا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے اور مسجد کو بنانا یہ ان اعمال میں سے بھی ہے جو انسان کو صدقہ جاریہ یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں جو چیزیں اجر ایڈ کرواتی رہتی ہیں، وہ کام جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ابھی بھی نیکی کر رہا ہے، ابھی بھی نیکی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ مسجد بنانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بندے کے مرنے کے بعد جو اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں اور اس کو جو اس کا اجر ملتا رہتا ہے، سب سے پہلے علما علمہ ونشرہ، ایک علم ہے جو اس نے سیکھا، اس کو آگے نشر کیا، لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سکھایا. مثال کے طور پر میں ہوں، میں نے اب علم سیکھا ہے، میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں تو اس کا مجھے اجر مل رہا ہے. اور جو لوگ بھی یہ بات سن کر اس پر عمل کریں گے، جو لوگ بھی جو ہے وہ میرے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھ لیں گے، مسجد کی تعمیر کر دیں گے، اچھائی کا میں حکم دوں گا، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو جیسے جیسے ایک چین بنتی جائے گی تو ویسے ویسے مجھے اجر ملتا رہے گا. تو یہ جو علم ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اس دور کا، جہاں جہالت بہت زیادہ ہے. تو علم سکھانے پر اپنے آپ کو جو ہے، اگر علم خود نہیں لوگوں کو سکھا سکتے تو کم از کم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو علم سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. کتابیں چاہیے ان کو یا کوئی اور تحقیق کے لیے چیز چاہیے، ان کی گھر کی ضروریات ہیں وہ، یا اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ایک عالم دین کو یا ایک علم سکھانے والے کو ضرورت ہو سکتی ہیں، تو ہم اس میں اگر جو ہے وہ حصہ ڈال دیں تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، ایک نیک اولاد جو اس نے بندے نے چھوڑی ہے وہ بھی اس کو اس کے نامہ اعمال میں ہمیشہ جب وہ نیکی کرتی رہے گی، جب میں نے اس کو نیکی کا حکم دیا، اس کی اچھی تربیت کی ہے، اب وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا والدین کو اجر ملتا ہے. وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اور اس نے قرآن کریم کوئی مصحف کسی کو جو ہے وہ دے دیا تحفے میں اور وہ اس کو پڑھتا رہا، یا کسی مسجد میں رکھوا دیا. او مسجدن بنا ہو، یا کوئی مسجد اس نے بنائی. تو یہ جو اس عنوان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جو بندے نے مسجد بنا دی، اب لوگ اس میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی دین کی بات سن رہا ہے، کوئی فتویٰ لے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ درس ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس بندے کے نامہ اعمال میں ایڈ ہو رہی ہیں. بھائی اس نے بھی مسجد بنانے میں تعاون کیا. ضروری نہیں کہ بندہ پوری مسجد بنائے. آگے جیسے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مسجد کا یا جتنا حصہ میں بنا سکتا ہوں یا جتنا میں تعاون کر سکتا ہوں اتنا میں تعاون کروں. اور بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا کسی مسافر کے لیے مسافر خانہ بنا دیا، گھر بنا دیا، یا مسجد میں ہی کوئی مسافر خانہ یا کوئی جگہ اس طرح کی بنا دی کہ جس کا جو ہے وہ بندہ لوگ آ کے وہاں پہ رہتے ہیں، تو یہ باعث اجر ہے. اور نہرن اجراہ، یا کسی نے کوئی نہر جاری کر دی کہ بھئی فلاں علاقے میں فلاں گاؤں میں پانی نہیں جا رہا تو میں جو ہے وہ وہاں تک ایسے پانی کو پہنچا دوں. اور صدقۃ اخرجہ من مالہ من صحتہ و حیاتہ، یا فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا ایک پیسہ جو اس نے خرچ کیا، صدقہ کیا اپنی صحت اور اپنی حیات میں، زندگی میں، وہ بھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جو مسجدیں ہوتی ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ بے شک مسجدیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہ کرو. یعنی یہ مسجدیں خالص اللہ کی ہوتی ہیں. تو اللہ کے گھر کو بنانا
یہ باعث اجر ہے اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، صحیح مسلم میں 1473 نمبر روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں ان جگہوں میں، ان شہروں میں، ان بستیوں میں، ان علاقوں میں سب سے بہترین اور محبوب ترین جگہ اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ تو اللہ کے لیے مسجد بنانا یا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ بنانا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کو ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حلیہ میں اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر یہ حلیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ 176 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے۔ متقی شخص مسجد میں ملتا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور مسجد بنانے کے حوالے سے ضروری نہیں کہ ہم ساری مسجد ہی تعمیر کریں۔ میں ایک صف خرید سکتا ہوں، میں ایک جائے نماز خرید کے دے سکتا ہوں، میں ایک اینٹ خرید کے دے سکتا ہوں، میں رنگ کروا سکتا ہوں مسجد کو، میں جو ہے وہ اس کے وضو خانے کی جگہ بنوا سکتا ہوں، میں ٹوٹیاں لگوا سکتا ہوں، میں گیزر لگوا سکتا ہوں، میں اے سی لگوا سکتا ہوں، میں بجلی کے بل میں تعاون کر سکتا ہوں۔ کچھ بھی مسجد کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کو آباد کرنے میں تعاون کر سکتا ہوں تو کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں 738 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من بنا مسجدا للہ کمفحص قطعۃ، قطعات کہتے ہیں فاختہ کی ایک قسم ہے، ایک پرندہ ہے چھوٹا سا، اس کا جو گھونسلہ ہے، جس نے کوئی مسجد تعمیر کی یا کروائی، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، کتنا ہوتا ہے گھونسلہ؟ بڑے پرندے کا بھی لے لیں گے تو اتنا بڑا ہو جائے گا، تو اتنا بڑا گھونسلہ یا اتنا ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو ہے وہ اس کے برابر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی 7 الفاظ استعمال کیے، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹا بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی مسجد بناتے ہوئے میں جتنا تعاون کر سکتا ہوں اتنا میں کر رہا ہوں، میرے اخلاص کے برابر اللہ رب العالمین میرا جو ہے وہ جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو مسجدیں بنانا، اس میں بہت ساری اور فضیلت میں اس کی احادیث موجود ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے سمجھنے کے لیے صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہوتا ہے، یا ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کو بنائیں، مسجدوں کو تعمیر کریں، ان کو آباد کریں، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہر شخص کوشش کرے کہ یار بھائی مسجد ہے، میرے محلے کی مسجد ہے، یہ میری دکان کے ساتھ مسجد ہے، یہ میرے جو ہے وہ میری رینج میں آ جاتی ہے، میں ہفتے بعد مہینے بعد اس میں چکر لگا سکتا ہوں، تو بھائی اپنا حصہ ڈالیں مسجد میں، کیوں نہیں ڈالتے؟ لیکن آج افسوس کے بعد ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ نمازوں سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ نمازوں کے علاوہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، مسجد میں رہنا، وقت گزارنا بہت فضیلت والا عمل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ المسجد بیت کل تقی، ہر متقی شخص کا گھر ہے نا مسجد۔ تو مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنا متقی ہونے کی علامت ہے، ہم نے نمازیں پڑھنا بھی چھوڑ دی ہیں۔ میرے بھائی نماز تو فرض ہے ہر شخص پہ، مسجد کے ساتھ تعاون اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو نماز تو آپ پر فرض ہے، تو فرض کام بالکل نہ چھوڑیں، ہرگز کبھی بھی نماز کے اندر سستی نہیں آنی چاہیے۔ ایک مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔